السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بات چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے ناموں کی، یعنی کہ وہ خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دے کر اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں کے پاس روانہ فرمایا، ان بادشاہوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ قیصر و کسریٰ اور نجاشی، ان تین بادشاہوں کا ذکر آ گیا، جن میں سے نجاشی نے اسلام قبول کیا، اور اس کی پوری تفصیل گزشتہ نشست میں کل آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ آج ایک اور بادشاہ ہے جو مصر کا اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا، جس کو مقوقس کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر اس کے پاس روانہ فرمایا، اور مذہباً یہ بھی عیسائی تھا۔ مصر یہ اس جگہ کا، مصر اس شہر کو کہتے ہیں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر کے بھیجا گیا تھا فرعون کے پاس، اور یوسف علیہ السلام کی بھی نبوت کی ذمہ داریاں اسی علاقے کی تھی، مصر کی۔ جغرافیہ اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کل جو ایجپٹ کا علاقہ ہے اس کو مصر کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بادشاہ تھا مقوقس، اور اس کے پاس حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کر کے پہنچے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ صحابی، کوئی بھی صحابی ہوتے تھے، وہ پہلے تقریر کرتے تھے اپنی، اور ماحول بناتے تھے، کیفیت بناتے تھے، اس کے بعد پھر وہ خط پڑھ کر کے سناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خط حضرت حاتم لے کر کے گئے تھے اس کے پاس، میں پہلے وہ نکات بتا دوں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کیا لکھا، کیا فرمایا۔ خط کے اندر جو نکات تھے اس میں سب سے پہلے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ والا نامہ ہے محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس بادشاہ کے نام۔ وسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے اندر فرمایا کہ میں تجھے اس دین حق کی دعوت دیتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر کے بھیجا، یعنی کہ دین اسلام کی دعوت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مزیدار اس سے ایسا نکتہ کہ اس کو سن کر یہ بالکل جو ہے کسی بھی اہل کتاب کو، یہودی عیسائی کو اگر یہ نکتہ کہہ دیا جائے تو اور شوق دل میں پیدا ہو جاتے دین اسلام کو قبول کرنے کا۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ڈبل اجر کی بشارت دیتا ہوں، یعنی کہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو پہلے عیسائیت پر عمل کرنے کا تجھے الگ ثواب ملے گا، اور پھر اسلام پر عمل کرنے کا تجھے الگ سے ثواب ملے گا، یعنی کہ تجھے ڈبل ثواب ملے گا اگر تو نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہیں دیکھا دیکھی جو تمہارے لوگ ہیں، تمہارے ملک میں، تمہاری ملکیت میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے تمہیں دیکھا دیکھی اسلام قبول نہیں کریں گے، اور سب کا وبال تیری گردن پر ہوگا، سب کا وبال تیرے اوپر آئے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں ایک سی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، آخرت ہے، اور یہ جنت جہنم، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں سملر ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مسلمان، یہودی، عیسائی تینوں مذاہب مانتے ہیں، لہٰذا اس آیت کو ہمیشہ یہودی اور عیسائیوں کو دعوت دیتے وقت پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پیش فرمایا۔ چلیے، یہ ساری بات اس خط کے اندر تھی، اور یہ خط لے جا کر کے حضرت حاتم نے دیا مقوقس کو۔ حاتم نے خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد مقوقس نے خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد اس نے دیکھے ایک ہیلا کھیلا، ایک پتہ کھیلا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی، جس وقت تمہارے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ پوچھا کہ جو جن کا تم خط لے کر کے آئے ہو وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو حاتم کہنے لگا کہ ہاں واقعی وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو کہنے لگا یہ بتاؤ کہ جب تمہارے نبی کو ان کی قوم نکال رہی تھی، مکے سے باہر ہجرت کر رہے تھے وہ، تو انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اگر واقعی نبی ہیں تو بد دعا کرتے تھے، اور جو لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے گھروں سے نکال رہے تھے، ان سب پر عذاب آ جاتا اس بد دعا کے نتیجے میں۔ تو حاتم کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو کہ وہ نبی تھے، رسول تھے؟ اس نے کہا ہاں میں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ رسول تھے۔ ہاں کہنے لگا میں مانتا ہوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ تو حضرت حاتب کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ جب ان کی قوم ان کو سولی پر چڑھا رہی تھی تو انہوں نے بد دعا کیوں نہیں دی کہ ان پر عذاب آ جاتا اور وہ سولی سے بچ جاتے؟ تو یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا، اور ایک ڈائلاگ مارا اس نے، کہنے لگا کہ تو بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور آیا بھی کسی حکیم کے پاس ہے۔ اپنی بھی تعریف کی اس نے، تو بھی حکیم ہے میں بھی حکیم ہوں، اپنی تعریف کر لی ساتھ میں۔ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے اپنی تعریف ضرور کرتے ہیں یا اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں، یہ بادشاہوں کا شاہانہ مزاج ہوتا ہے ایک طریقے سے۔ اچھا جی، یہ ساری بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد میں حضرت حاتب نے خط پہلے پڑھا اور بعد میں حضرت حاتب نے جو تقریر فرمائی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاموش ہو گیا اس ڈائلاگ کو مارنے کے بعد، حکیم والا ڈائلاگ بول کے۔ اس کے بعد حضرت حاتب کہنے لگے کہ لوگوں، بادشاہ سے بھی کہا اور درباریوں سے بھی کہا، لوگوں تم جس علاقے میں ہو، تم جس شہر میں ہو، یہاں پر کبھی ایک اور بادشاہ بھی ہوا کرتا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد تمہارا بھی وہی حشر ہو جائے، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے تو اس بادشاہ کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی کہ ایک طریقے سے اس کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور میں ان کی دعوت تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، وہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے، یعنی کہ جو دین تمہارے پاس ہے اس دین سے وہ دین بہتر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب نے نازل فرمایا۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد، اچھا جی، یہ جو بادشاہ ہے نا مقوقس بادشاہ، اس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آنے سے پہلے نرم ہو چکا تھا دین اسلام کے لیے۔ وہ کیوں ہوا تھا اس کی وجہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے یہ سنیں۔ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد، خط پڑھنے کے بعد، یہ ساری بات چیت ہونے کے بعد، اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے یہ کہا کہ یہ جو نبی ہیں پسندیدہ چیزوں کو جو ہے ان کی رغبت دیتے ہیں، پسندیدہ چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، پسندیدہ چیزیں جو فطرت کی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں، نکاح وغیرہ کرنا اور جو بھی معاملات ہیں ان کی طرف یہ لے جاتے ہیں، کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کا حکم یہ نہیں دیتے، غلط باتوں کی طرف نہیں بلاتے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جو رغبت والی چیزیں ہوتی ہیں، فطری تقاضے انسان کے ہوتے ہیں، اس کو کرنے کا یہ حکم دیتے ہیں، اور جو نفرت والی چیزیں ہیں، فطری طور پر انسان کو جن چیزوں سے نفرت ہوتی ہے اس سے یہ دوری اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ 4 باتیں اس نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہی کہ اللہ کا سب سے پہلی بات جو مجھے ان کے بارے میں غور و فکر کر کے معلوم ہوئی، جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ساحر نہیں ہے، اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ یہ گمراہ بھی نہیں ہے۔ ان کے کلام سے محسوس ہو رہا ہے کہ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی بات نہیں کرتے، ان کا بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، اور ان کی بات کرنے کے انداز سے، یعنی کہ اللہ کے رسول سامنے تو تھے نہیں اس کے، بس حضرت حاتب تھے اور یہ اللہ کے رسول کا خط تھا، تو کہنے لگا کہ کاہن بھی نہیں ہے، اور صحیح بات یہ کہ جھوٹے بھی نہیں ہیں۔ یہ 4 باتیں اس نبی کے اندر نہیں ہیں، اس طریقے سے اس نے کہی۔ اور اس نے یہ کہا کہ میں ان کے اندر نبوت کی علامت کو پاتا ہوں، نبوت کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ میں ان کے اندر پا رہا ہوں۔ کیسے؟ یہ غیب کی خبر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ غیب کی خبر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غیب کی کچھ باتوں کو کھول دیتا ہے اور وہ بتاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس نے یہ کہا کہ میں غور کروں گا اس معاملے میں، ٹال دیا، کوئی اس نے پکا ٹھکا جواب نہیں دیا، گول مول کر دیا بات کو، کہنے لگا میں غور و فکر کروں گا اور پھر کبھی جواب دوں گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تحریری طور پر اس کے پاس آیا تھا، اس نے اس کا جواب تحریری طور پر اس طریقے سے دیا، کہنے لگا بسم اللہ کے نام سے شروع، یہ خط محمد بن عبداللہ کے لیے ہے، مقوقس قبطی اعظم کی طرف سے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نبی یا رسول نہیں لکھا، محمد بن عبداللہ لکھا، اور اپنی تعریف کی، اپنے بارے میں کہا کہ قبطی اعظم کی طرف سے، مقوقس کی طرف سے، شاہ مصر کی طرف سے، اس طریقے سے اس نے یہ الفاظ کیے استعمال۔ اور اس نے کہا کہ سلام، میں آپ کو سلام بھیجتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کے خط کو، آپ کے خط کے مضمون کو، اور جو کچھ بھی آپ نے اس میں، آپ کا جو مضمون تھا، آپ کا جو عنوان تھا، اس کو میں نے اچھی طریقے سے سمجھا، اور ہاں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک نبی باقی ہے، ایک نبی رہ گیا ہے۔ دیکھیے یہودی اور عیسائی کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو نبی ہیں اپنے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل جو ہے وہ عقیدت مند ہے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہے، لیکن ان دونوں ہی جماعتوں کے اندر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہمارے نبی ہے یہ آخری نبی ہے۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا تمہارے جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہودیوں کا، عیسائیوں کا آج بھی یہ عقیدہ کہ ہاں ایک نبی ہے جو بچ گئے، ابھی نہیں آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ان کا تو انہوں نے انکار کر دیا۔
تو کہنے لگا کہ مجھے پتہ تھا کہ ایک نبی باقی رہ گئے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ اس علاقے میں ہوں گے۔ مجھے یہ امید تھی کہ شام کے کسی علاقے میں، شام آج کا شام نہیں، آج کا سیریا فلسطین، یہ جو 4-5 ملوک ہیں، ان سب کو ملا کے اس زمانے کا شام، کیونکہ شام ایک ایسا علاقہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور بڑے بڑے پیغمبر اس علاقے کے اندر آئے، فلسطین کے اندر۔ تو اس نے یہی کہا کہ مجھے یہ امید تھی کہ یہ آخری نبی جو ہیں اس علاقے میں ہوں گے، مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہاں سے ہوں گے۔ اور اس نے جواب کے اندر یہ لکھا کہ پیغمبر، میں نے آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے قاصد کا، ساتھیوں کا نہیں، صرف حضرت ہاتھی بھی تھے وہاں پر، کہ میں نے آپ کے قاصد کا بڑا احترام کیا، بڑے اچھے سے میں نے مہمان نوازی کی۔ آپ کے لیے میں خود کچھ تحفے بھیج رہا ہوں، اور اس میں ان تحفوں کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 تو کچھ کپڑے وغیرہ بھیج رہا ہوں، یہ آپ رکھ لیجئے۔ نمبر 2 میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور نمبر 3 ایک گدھا وہ بھیج رہا ہوں۔ یہ 3 چیزیں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی، اور بات کو ٹال دیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو گدھا تھا، دلدل اس کا نام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گدھے کو بھی بڑی محبت تھی، اور آپ نے اس پر سواری فرمائی۔ جو 2 لونڈیاں اس نے بھیجی، اس میں ایک تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی ہے بعد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے اللہ کے رسول کی، بس صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم جو غالباً 3 سال کے ہو کر کے ان کا انتقال ہوا، وہ ان سے ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جو دوسری لونڈی تھی، غالباً شیرین یا سیرین ان کا نام تھا، میں بھول گیا، وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حصے میں آئی، اللہ کے رسول نے ان کو دے دیا تھا۔ اچھا جی، یہ ساری بات چیت ہوئی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، بس سلطنت کی کو بچا بھی لیا، اور کوئی ایسی بات بھی اس نے نہیں کی کہ جس سے اس کی پکڑ ہوتی یا کوئی بے ادبی کا پہلو ہوتا۔ اس نے بہت ٹیکنیک سے اس داؤ کو کھیلا، اور بہت یعنی کہ ایک طریقے سے سمجھداری کا ثبوت دیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حاتب پہنچے اور اس کا سارا معاملہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سلطنت کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ بچے گی نہیں، ختم ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا دل پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نرم ہو چکا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس تک پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کو پتہ چل گیا تھا، اور اس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے زبردست صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں حضرت مغیرہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت مغیرہ ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ مصر میں تھے۔ اس نے ان کو بلوا لیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو، مقوقس نے، اور بلوا کر کے اس نے پوچھا کہ وہ جو تمہارے ایک نبی آئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا ان کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، کیا کہتے ہیں؟ تو مغیرہ ابن شعبہ کہنے لگے کہ وہ ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں جو ہمارے دین سے بالکل الگ ہے، اور تمہارے دین سے، یعنی کہ ہمارا دین بت پرستی اور تمہارا دین عیسائیت، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، اور وہ دین تمہارے سے بھی الگ ہے اور ہمارے دین سے بھی الگ ہے۔ تو مقوقس نے کہا کہ یہ بتاؤ تو ان کے ماننے والوں کا کیا معاملہ رہا؟ تو مغیرہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان ان پر ایمان لے آئے، اور ہمارے بوڑھے ان کی باتوں میں نہیں آئے، یہاں تک کہ ان سے ہماری کئی بار جنگ بھی ہوئی، اور جنگ کے اندر کبھی ان کو فتح ہوئی، کبھی ہمیں فتح ہوئی۔ یہ ساری بات چیت وہی ہے جو قیصر سے ابو سفیان کی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو مغیرہ ابن شعبہ کہنے لگے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ مقوقس کہنے لگا کہ نماز اور زکوٰۃ کی تعداد بتاؤ کہ کتنی نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، کتنی زکوٰۃ دینے کو کہتے ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ دن میں 5 نمازیں، اور 20 اوقیہ میں سے آدھا اوقیہ سونا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کے طور پر لیتے۔ مقوقس نے کہا کہ زکوٰۃ لے کے کیا کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ زکوٰۃ لے کر ہمارے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیتے، ہمارے مالداروں سے لیتے اور ہمارے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیتے۔ تو مقوقس کہنے لگا کہ کچھ اور بتاؤ ان کے بارے میں۔ مغیرہ کہنے لگے کہ وہ یوں کہتے کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کرنا بند کر دو، اپنے آباء و اجداد کا جو پرانا دین ہے اس کو بالکل چھوڑ دو، یکلخت چھوڑ دو، اور صلہ رحمی کرو، بھلائی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یوں کہتے ہیں کہ زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو مقوقس نے کہا یہ بتاؤ ان کا نسب کیسا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ سارے سوالات ویسے ہی جو قیصر کے ہیں، قیصر نے ابو سفیان سے جس طریقے کے سوالات کیے تھے تقریباً سارے سوالات وہی ہیں۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کہنے لگے کہ ان کا نسب تو سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے خاندان کے ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ان کا کیریکٹر کیسا؟ ان کی سچائی کے بارے میں کہا، سچائی کے بارے میں بتاؤ۔ سچائی سے مطلب کیریکٹر ہی تھا، کیونکہ مغیرہ ابن شعبہ کے جواب سے یہی ملتا ہے کہ ہماری قوم میں ان کا کیریکٹر، ان کا کردار ایسا ہے کہ لوگ ان کو صادق اور امین کہہ کر کے پکارتے۔ مغیرہ ابن شعبہ وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لائے، چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، ان کی بات کو کاؤنٹر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ابو سفیان کی بات کو تو کاؤنٹر کرنے والے لوگ تھے، لیکن یہ چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت کا ایک روب ایسا تھا کہ وہاں پر بھی ان کے اوپر تھا، نہیں بولا۔ تو مقوقس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے پیروکار کیسے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے کہ ان کے پیروکار جو ان پر ایمان لاتے ہیں نوجوان ہیں، نوجوان لوگ زیادہ ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے بوڑھے ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو مقوقس نے کہا کہ یثرب یعنی کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا؟ تو مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ جنگیں کی اور ان کو وہ غالب ہو گئے، اللہ کے رسول غالب ہو گئے، اور انہوں نے کچھ یہودیوں کو قتل کر دیا، کچھ یہودیوں کو قید کر دیا، اور کچھ یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ مقوقس کہ واقعی یہ نبی مرسل ہے، یہ آخری نبی ہیں جن کو آنا تھا، اور ان کی جو سلطنت ہوگی، ان کی جو حکومت ہوگی، ہر بحر و بر یعنی کہ ہر خشکی اور ہر تری والے علاقے میں پہنچ کر رہے گی، اور ان کی ایک بہت بڑی سلطنت ہوگی، ان کا لایا ہوا دین ہر جگہ پہنچے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا میں ان کا کوئی دشمن نہیں ہو، ان کے برابر کوئی ٹکر لینے والا نہیں ہوگا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کہنے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مقوقس کہنے لگا کہ تم بیوقوف لوگ ہو، اس لیے تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور ذرا غور تو کرو، تمہیں میں سے ایک شخص، تمہیں میں کا تمہارا چچا زاد بھائی ہے، تم اس کو کب سے دیکھ رہے ہو، ہمیشہ سے دیکھ رہے ہو، تم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہو، اور وہ لوگوں کے بارے میں تو جھوٹ نہ بولے اور خدا کے بارے میں جھوٹ بولے۔ ہمارا تو معاملہ دوسرا ہے، ہم تو یہ الفاظ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، جیسے مقوقس نے زبان حال سے یہ ہوگا کہ ہمارا معاملہ تو دوسرا، ہم تو دور بیٹھے ہوئے، تم تو کزن بردر ہو، تم تو آس پاس کے ہو، پڑوسی ہو، یار دوست ہو، تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے دربار سے نکال دیا، میں باہر آ گیا، اور باہر آ کر میں نے یہ سوچا کہ یہ اجمی بادشاہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے کی سوچ رکھتا ہے، اور ان کے بارے میں اس طریقے کی ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ان کے دین کی اس طریقے کی جو ہے بڑائی بیان کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو ان کے پڑوسی، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اور انہوں نے کئی مرتبہ ہمارے دروازوں پر آن کر کے ہمیں اپنے دین کی دعوت دی، ہم کیسے اے لوگ ہیں کہ ہم لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے؟ کہتے ہیں کہ اس بات نے میرے دل پر اثر کیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، مغیرہ بن شعبہ ایمان لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مصر کے کتنے کلیسا میں، کتنے گرجا گھروں میں گیا اور پادریوں سے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہر پادری نے مجھ سے یہی کہا کہ ہاں ایک آخری نبی ہے جو ظاہر ہونا باقی ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ کل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔